حضور قرآن و حدیث کی تجارت جو ہے کرنا یہ عین سنت ہے اور بلکہ عبادت ہے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور تبلیغ کی ابتدا آپ نے اسی سے کی کہ جس طرح کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اپنے وسائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام اور مشن اور دین اسلام کے لیے وقف کیے تھے، ان کے متاثر ہونے کی وجہ جو تھی وہ آپ کی امانت داری تھی اور تجارت میں آپ کی ذہانت، فطانت اور نفع کمانا اور بہترین نفع کمانا، ان چیزوں نے اس خاتون کو متاثر کیا اور انہوں نے دعوت نکاح دی، شادی کی تمنا ظاہر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان سے شادی فرمائی اور یہ ایک طرح سے ابتدا ہوئی دین اسلام کی۔ تو عبدالقدیر صاحب آپ فضائل بتا رہے ہیں اور تجارت کے گر بھی بتائیں گے، ماشاءاللہ یہ گرو بھی ہیں اس تجارت میں، تو وہ آپ کو گر بھی بتائیں گے کہ تجارت کیسے ہوگی اور دکان کیسے چلتے ہیں، اور آپ ضرور جو ہیں اس چیزوں پر غور کریں گے۔ جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سست تن آسان نہ بنیں، آپ محنت سے جی نہ چرائیں، آپ رزق لینے سے مت گھبرائیں، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور کام کی ابتدا کریں اور اسی میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ الحمدللہ میں بھی آج اس پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ زراعت کے کام سے وابستہ ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ زراعت پیشہ تھے اور ساتھ میں آپ نے کافی عرصہ کتابوں کی تجارت بھی کی ہے، کتابوں کا کاروبار کیا ہے۔ جب آپ اپنے مرشد کامل کی صحبت میں گئے تھے تو اس وقت آپ اسی کام سے وابستہ تھے، تو یہ ہمارے مشائخ کی ایک سنت ہے، تو اس لیے آپ ضرور ہمیں یہ آج خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرے گا کہ اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک اچھے آدمی کے ساتھ منسلک ہو جائے جو اس کام سے وابستہ ہے اور بے لوث ہو کر کام کرے، بھلے آپ کو بھلے کم تنخواہ ملے، بھلے کم تنخواہ ملے، لیکن آپ کام سیکھیں، آپ کام سیکھیں اور صبر کریں، جلد بازی نہ کریں اور خوابوں کے محل مت بنائیں، ایسے ہوگا اب ویسے ہوگا، اب اسے جو ہے وہ ابھی انڈا ہی نہیں مرغی نے دیا اور یہ جو ہے وہ محلوں تک جا پہنچا ہے، مرغی آئے گی وہ انڈا دے گی اور پھر وہ اس کے بعد شروع ہوگا اس نے ابھی مرغی نہیں دی اور مرغی نے انڈا ہی نہیں دیا اور یہ خوابوں میں گم ہے۔ خواب بھلے دیکھیں لیکن کام کرنے کے لیے طریقہ چاہیے، اس کے لیے ایک استاد چاہیے اور تجربہ چاہیے، یہ وقت کے ساتھ آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا۔ تو تجارت دوسرے لفظوں میں پیشنس کا نام ہے، صبر کا نام ہے، انتظار کا نام ہے اور حوصلے کا نام ہے، تب کام ہوتا ہے۔ وہ سرسوں ہتھیلی پر سرسوں اگانے والی بات نہیں ہوتی، اور یہ یہاں تو بڑے صبر آزما لمحات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو ملازمت نوکری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چارپائیاں توڑ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کسی ایم پی اے کے پاس چلے گئے، ایم این اے کے پاس چلے گئے، اس کی منتیں کی، پھر آ کر گھر سو گئے، پھر صبح اٹھے اور بوٹ پالش کیا اور کپڑے جو ہے وہ استری کیے اور چائے پی، پھر نکلے، سارا دن بھاگتے رہے کبھی ایک کے در پر کبھی دوسرے کے در پر کہ بھائی مجھے نوکری دو، مجھے نوکری دو، مجھے نوکری دو۔ اس کے بجائے اگر آپ اس پر توجہ دیں کہ چھوٹا سا کام شروع کریں، چھوٹا سا کام شروع کریں، اس میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں عظمت ہے، اس میں عظمت ہے، اپنا کام خود کرنا اس میں عظمت ہے اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو چھوٹا سا کام شروع کریں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور ایک ایسا سلسلہ چل پڑے گا کہ کل آپ کی اولاد بھی اس کام سے وابستہ ہو جائے گی اور آپ کی اولاد ادھر ادھر بھٹکے گی نہیں، ادھر ادھر بھٹکے گی نہیں۔ میاں حاجی غلام محمد شیخ نے کام شروع کیا تجارت کا، ماشاءاللہ ان کا بیٹا عالم بھی بنا اور وہ بھی تجارت بھی کرتا ہے،
اور دکانداری بھی کرتا ہے. ان کے والد کا نام حاجی غلام احمد شیخ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو اس طرح جب آپ ایک کام شروع کریں گے تو کام شروع ہوگا، دکانداری، تجارت، جو بھی انشاءاللہ کل آپ کی اولاد بھی نہیں بھٹکے گی، وہ اولاد بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی اور وہ بھی اس کام سے وابستہ ہو جائے گی. ورنہ تو آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے. تو اس لیے اس پر ضرور غور کیجیے گا. اور یہ جو ہمارے دوست اس سے گھبراتے ہیں، چھوٹا سا کام ہی شروع کر، بالکل چھوٹے پیمانے پر. جس طرح آپ نے سنا کہ ایک نبی کے بارے میں غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پنکھے بناتے تھے. غالباً ان کے بارے میں کہا گیا کہ کے بارے میں پنکھے بناتے تھے. اور کہاں پورے روئے زمین کی حکومت اور وہ پنکھے بنا رہے ہیں. مغل بادشاہوں میں سے اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے وہ ٹوپیاں بناتا تھا. تو دوستو اس کام سے نہ گھبرائیں، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح. آپ آفس سے آتے ہیں، آ کر لمبے لیٹ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو جو ہے آج جو ہے مندر کوئی سومناتھ کا فتح کیا ہے، میں اب آرام کروں گا. بھلے آرام کریں، آدھا گھنٹہ اگر آپ بیٹھ کر کوئی چھوٹا موٹا کام کریں تو اس کام سے ابتدا ہوگی، اور پھر وہ کام آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرے گا. تجارت ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج ڈالیں زمین میں اور اس کو پانی دیتے رہیں، اس میں سے چھوٹا سا ایک سلہ اگے گا، پھر وہ بڑھے گا اور اس کو سنبھالا جائے گا، پھر وہ ایک تناور درخت بن جائے گا. درخت کو تنانے میں 10 سے 20 سال. تجارت ایسے چھوٹی سی ابتدا ہوگی، مسلسل چلاتے رہو پھر وہ ایک بہت بڑا ایک ہو جاتا ہے. اس آپ کو اس پر ضرور سوچیں. اور نوجوان گزارش کرتا ہے اور ایک بات رکھیں، وہ جو تھوڑا نفع ہو جائے وہ آپ خرچ کر دیں. وہ جو نفع ہوتا ہے اس کو سمجھدار تاجر کی نشانی تو دوبارہ پھر اس تجارت میں لگا دے، پھر اس کو ضروریات جو بھی اپنی ضروریات ہے کرے، لیکن وہ تجارت کے لیے کھانے کے لیے جتنا اپنے اس کمائی کو دوبارہ گا اتنا اس کو فائدہ. حضور کے حضرت صاحب خلیفہ صاحب آئے، بڑے معتبر اور اچھے. انہوں نے اپنے معاشی بدحالی کی کہ بھائی تم کہا میرے پاس پیسے نہیں، دکان کھولو. اس نے کہا میرے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر پیسے تو ریڑھا اتنا مہنگا نہیں ہے. یہ 80s کی بات ہے. 100 روپے میں یا 1500 دے 1000 میں ریڑھا لگا اس پہ سے کام. وہ کہنے لگا میں اتنا عزت نہیں کیا میں ریڑھا لگاؤں. آپ نے فرمایا بھائی یہ عزت والے ہی کرتے، کسر شان نہیں، عزت ہے اسے. تو اس طرح اس کو اس طرف آپ نے توجہ کی اور اس طرف تو اس لیے آپ کو مزید اس پر توجہ دیں گے. کل سے اور سائنس پر بات ہوئی تھی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقیاں کی ہیں اور اس کے فوائد آج سب انسان ہم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کی مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمارے بچے ڈاکٹریاں پڑھ رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، یہ میڈیکل سائنس ہی تو ہے. تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا ہے. علم جو ہے یہ نبیوں کا ورثہ ہے، یہ مسلمانوں کا ہمارا ورثہ ہے. اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. اولاد کے لیے تعلیم، آپ اپنی اولاد کا سوچیں اور ماحول کا خیال رکھیں. اپنے جو ابھی میں نے عرض کیا اپنی صحت کے بارے میں کل یہ آج عرض کر چکا ہے، اپنی صحت کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں.